اس ملک کے پڑھے لکھے طبقے نے کبھی اس اہم مسئلے پر غور نہیں کیا کہ آخر فوج کو سیاست میں کن وجوہات کی بنا پر ہمیشہ برتری رہی ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں جو بار بار اس ملک میں مارشل لاء نافذ ہونے کا سبب بنتے ہیں؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ فوج صرف اس وقت مداخلت کرتی ہے جب ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ مداخلت صرف ایک عارضی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے آپس میں الجھاؤ اور صوبائی و علاقائی لیڈروں کا ملکی وسائل کی تقسیم پر تنازعات، جو خانہ جنگی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں، مداخلت کی وجوہات بنتے ہیں، اور جو ہی ان مسائل کے حل کی کوئی صورت نکلتی نظر آتی ہے، فوج جمہوریت کو بحال کر دیا کرتی ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ مارشل ایوب اور جنرل ضیاء کا دور حکومت 10 برسوں سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ ایوب خان نے بنیادی جمہوریت کے ذریعے انتخابات میں کامیابی کے بلبوتے پر اشرافیہ، بیوروکریٹس، زمینداروں اور تاجروں کے تعاون سے ایک ایسی سیاسی جماعت بنا لی جس کے ہوتے ہوئے اب اسے فوج کی پشت پناہی درکار نہ تھی۔ ضیاء الحق بھی اپنی حکومت کو جائز قرار دینے کی کوششوں میں بھٹو کے سوشلزم کے کارڈ کے مقابلے میں اسلامی کارڈ استعمال کر کے علماء اور مشائخ کی مدد سے اسلام پسند عناصر کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے اور اس طرح اپنی حکمرانی مضبوط کی۔ وقت نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ چاہے ملک کا سیاسی لیڈر جنیجو ہو یا بھٹو، وہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہو یا اپنا الگ سیاسی مقام رکھتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر کار فوج کا اعتماد برقرار رکھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ انتخابات میں بھاری اکثریت سے جیتنا کافی نہیں۔ بھٹو کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ اکثریتی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہونے کے باوجود جرنیلوں کی طاقت ان سے زیادہ ہے۔ جب تک ان کے قدرتی حلقہ انتخابات کی اعانت حاصل نہ ہوگی، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ان کی تمام تر سیاسی حکمت عملی ان حلقوں میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کے گرد گھومتی رہی۔ ٹمن جیسے کہنہ مشق اور منجھے ہوئے جہاندیدہ سیاستدان جو نواب کالا باغ کے تربیت یافتہ تھے، اسی کام پر معمور کیے گئے تھے۔ وہ روایتی فوجی علاقوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پنجاب کے بارانی اضلاع میں کسانوں کے لاکھوں خاندان، جن کی آبادی تیزی سے بڑھتی رہتی ہے اور جن کی زمینوں کے رقبے اتنے زیادہ نہیں کہ وہاں خاندان کے تمام افراد کاشتکاری کے کام پر لگائے جا سکیں، اپنے نوجوانوں کی فوج میں بھرتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ملک کی معاشیاتی اور ترقیاتی اسکیموں میں کام کرنا ان کے لیے چندہ سود مند نہیں ہوا کرتا۔ ایک تو یہ اسکیمیں زیادہ تر شہری علاقوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور دوسرے حکومت ایسی ترقیاتی اسکیموں پر اتنا روپیہ خرچ نہیں کرتی کہ وہ ہزاروں خاندانوں کی کفالت کر سکیں۔ ایوب کے ترقیاتی دور کے 10 سنہری سال بھی غریب عوام کی قسمت نہ بدل سکے۔ اس دور میں اگر کسی کو فائدہ پہنچا تو وہ سرمایہ دار تھے یا بڑے بڑے زمیندار، جنہوں نے کمرشل بنیادوں پر نہری علاقوں میں بڑے بڑے زرعی فارم بنا کر جدید مشینی طریقوں سے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے، اور پسماندہ علاقوں کے کسان خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے تو نالاں تھے ہی، اب قوت خرید میں مزید کمی کے باعث وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہنے لگے۔ یوں بھٹو کو ان کا رخ بائیں بازو کی طرف موڑنے میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی، اور اسلامک سوشلزم کا نعرہ ہر طرف گونجنے لگا۔ یہ طبقہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب ملک کی معاشی ترقی کا سہرا مارشل ایوب نے باندھ لیا اور بھٹو نے اسلامک سوشلزم کے ذریعے انقلاب لانے کا موقع گوا دیا، تو ضیاء الحق نے اسلامی نظام نافذ کرنے کی امید دلا کر علماء و مشائخ کو اکٹھا کر لیا، مگر اپنے 11 سالہ دور حکومت میں اسلامی نظام تو کیا نافذ ہوتا، ملک ناجائز اسلحے کی دوڑ اور ہیروئن کے کاروبار جیسی علتوں کا شکار ہو گیا۔ البتہ اس تمام تگ و دو میں جرنیلوں نے انتظامیہ میں کلیدی عہدوں پر CSP افسران کی اجارہ داری ختم کر دی، اور اب انتظامیہ اور نیم مختار اداروں اور کارپوریشنوں کے بڑے بڑے عہدوں پر ریٹائرڈ جرنیل صاحبان کا تقرر کیا جانے لگا۔ اسے پارلیمانی طرز حکومت کی ناکامی کہہ لیجیے یا سیاسی ابتری، جس کا آغاز مارچ سن 1958 میں ہو چکا تھا، جب مشرقی پاکستان کے چیف منسٹر اور عوامی لیگ کے عطاء الرحمان بجٹ پاس نہ کرا سکے۔ ستمبر سن 1958 میں اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اور حزب اختلاف کے درمیان شدید جھڑپوں میں ڈپٹی اسپیکر بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ حالات مغربی پاکستان میں بھی سخت کشیدہ تھے۔ مارچ سن 1958 میں ڈاکٹر خان صاحب لاہور میں قتل کر دیے گئے۔
اکتوبر سن 1958 کے پہلے ہفتے میں مسلم لیگ نے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی دھمکی دے ڈالی اور مسلم نیشنل گارڈ نے مغربی پاکستان کے کئی شہروں میں پریڈیں شروع کر دی۔ اکتوبر میں ہی خلات کے سابق حکمران نے ریاست کی علیحدگی کا اعلان کر کے صدر پاکستان کے ساتھ ملاقات سے بھی انکار کر دیا۔ حکومت کے کہنے پر فوج نے مداخلت کر کے خان آف خلات کو گرفتار کر لیا۔ پولیٹیکل سائنس کے ایک پاکستانی نژاد امریکی پروفیسر ڈاکٹر خالد بن سعید نے اس دور کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا، پاکستان کا نظم و نسق ایک ایسی ریاست کی طرح تھا جہاں ہر سیاسی اور صوبائی گروپ دوسرے گروپ سے برسرے پیکار تھا۔ طاقت کے حصول کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی بے رحمانہ جدوجہد تھی۔ اکثر لیڈر صرف اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں یا زیادہ سے زیادہ اپنے سیاسی گروپ کے بارے میں سوچتے تھے۔ پاکستان کے بارے میں تو وہ کبھی بھولے سے بھی ذکر نہ کرتے۔ برما اور عراق کی فوجی بغاوتوں سے متاثر ہو کر پاکستان کی فوجی جنتا نے بھی کروٹ لی اور سول حکومت میں مداخلت کا جواز انتظامیہ کی ناکامی اور نظم و نسق کے مکمل خاتمے کو بنایا گیا۔ ایوب خان کو افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر بنایا گیا، لیکن یہ طریقہ کار زیادہ دن نہ چل سکا۔ اسکندر مرزا مستعفی ہونے پر مجبور ہوئے اور حکومت کی باغ دوڑ مکمل طور پر فوج کے ہاتھ میں آ گئی۔ ماشاء اللہ کے نفاذ پر قوم کو اس وقت بھی وہی خوشخبری سنائی گئی جس کا اعادہ آنے والے ماشاء اللہ کے ادوار میں بھی ہوتا رہا ہے اور جسے اب سیاسی حلقوں اور عوام نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے۔ جنرل ایوب کے آنے سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ افواج پاکستان نے بدنظمی دور کرنے اور سماج دشمن سرگرمیوں کا قلع قمع کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے تاکہ اعتماد، تحفظ اور پائیدار امن کی ایسی فضا پیدا کی جائے جو آخر کار ملک کو جمہوریت کی طرف واپس لا سکے۔ ماشاء اللہ نے سول بیوروکریسی کے اقتدار میں شرکت کے خواب بھی چکنا چور کر دیے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم۔